رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کورید رہے تھے، جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ سے قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے کر جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین اور پر جو بھی عمدہ خوشبو مشک کی ہو سکتی ہے اس جیسی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کو جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاکیزہ روح ہے، اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں، جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیے جاتے ہیں اور اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح 7ویں آسمان تک ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں یہ کون ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھائے جاتے ہیں اور جنتی کپڑے اسے پہنائے جاتے ہیں اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کی خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچے، اور اس کے پاس نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ واقعی اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب، قیامت قائم فرما تاکہ میں آپ کی انعام کردہ نعمتوں میں پہنچ جاؤں۔ اور جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنی ہی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خبیث کی جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگے پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے۔ یعنی کافر کی روح کو جسم میں سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں
کہ جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے، پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جھپٹ لیتے ہیں، پل جھپٹنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ فوراً ان سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی بدترین سڑے مردہ لاش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث کی روح ہے، وہ اس کو برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں کہ جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں، وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چل جائے، اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، لہٰذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح سجین کی طرف وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، اور جو شخص شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا میں دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون شخص ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بھیج کر آپس میں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت، بد زبان اور خراب کپڑے پہنے ہوئے، جس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں اور آگے تیرے اوپر ایسا عذاب ہونے والا ہے۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، پھر یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ہمارے دروازے سے داخل کی جائے۔ کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں میں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان و زمین میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس کی روح ہماری طرف سے داخل نہ کی جائے۔ مومن کا قبر میں نماز کا دھیان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس میں جان ڈالی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ابن ماجہ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر کہتا ہے کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا دھیان لگا رہتا تھا۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اندازہ اس سے لگائیں اور اس بات کو خوب سوچیں جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔